آج سنڈے کا دن تھا اور میری کالج کی چھٹی تھی، اس لیے میں آج صبح دیر سے ہی سو کر اٹھی تھی۔ میری امی نے آج میری پسند کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ان کاموں کو پورا کیا جنہیں میں چھٹی والے دن کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ پھر میں اپنی امی کے ساتھ گھر کی صاف صفائی میں لگ گئی۔ گھر کے کام نپٹاتے ہوئے ہمیں شام ہو گئی تھی۔ اب میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ مجھے نہائے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن میرے بال ابھی تک گیلے تھے۔ تبھی میری نظر کھڑکی سے باہر گئی۔ موسم اچانک ہی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ دن میں تو تیز گرمی تھی اور اب بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی بوندیں بھی پڑ رہی تھیں۔ میں نے یہ سوچ کر چھت پر جانے کا ارادہ کیا کہ میرے بال بھی سوکھ جائیں گے اور موسم کا نظارہ بھی دیکھ لوں گی۔ میں نے آواز دے کر اپنی امی کو بتایا کہ میں اوپر چھت پر جا رہی ہوں۔ مجھے کچن میں کام کرتی ہوئی میری امی کی آواز آئی کہ بالوں کو ڈھک کر رکھنا اور جلدی نیچے آ جانا۔ میں چھت پر جا کر ٹہلنے لگی۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرا دوپٹہ دور جا کر گرا۔ میں نے بھاگ کر اپنا دوپٹہ اٹھا لیا۔ میرے بال بہت تیزی سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بہت دیر تک چھت پر گھومتی رہی اور گانا گنگناتی رہی۔ پھر میری امی نے آواز لگائی کہ نیچے آ جاؤ، رات ہونے والی ہے اور تمہارے ابو بھی آ گئے ہیں۔ تو میں نیچے اتر آئی۔ میرا نام نیلوفر ہے، پیار سے سب گھر والے مجھے نیلو کہتے تھے۔ میں اپنے امی ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ میں ان کی شادی کے کئی سالوں بعد بہت زیادہ منتوں اور مرادوں سے ہوئی تھی اور پھر میرے ہونے کے بعد ان کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، لمبے بال، بالکل کسی جاپانی گڑیا کی طرح۔ مجھے بچپن سے ہی جنوں جناتوں کی کہانی سننا بے حد پسند تھا۔ میں جب بھی اپنی نانی کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جاتی تھی تو اپنے ماموں اور خالاؤں کے بچوں کے ساتھ نانی سے جناتوں کی کہانیاں سنتی تھی۔ مجھے بہت دلچسپی ہوتی تھی یہ جاننے میں وہ لوگ کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ جب باقی بچے جن بھوتوں کی کہانی سن کر ڈرتے تھے تو میں بڑی خوش ہو کر وہ کہانیاں سنتی تھی۔ مجھے نانی کے گھر پر رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہاں پر میرا وقت کیسے گزر جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن میری پڑھائی اور ابو کے کام کی وجہ سے ہم وہاں پر بس چھٹیوں میں ہی جاتے تھے۔ اب میری پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ میں کھانا بنانا سیکھ لوں، نہیں تو میں شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کو کیا بنا کر کھلاؤں گی۔ میں جیسے ہی چھت پر سے نیچے آئی، امی نے مجھے ابو کو چائے دینے کے لیے کہا اور بولی چائے دے کر واپس کچن میں ہی آ جانا، آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا لینا۔ اب کچن کا کام تمہیں آ جانا چاہیے۔ تمہارے ماموں نے اپنے بیٹے شاہد سے تمہاری شادی کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اب تو تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں اور تمہارے ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اور شاہد کا جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ میں چپ چاپ ابو کو چائے دینے کے لیے آ گئی۔ میں نے ابو سے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا کہ ابو کیا آپ کو میرا یہاں پر رہنا پسند نہیں ہے جو آپ اور امی مجھے یہاں سے دور بھیجنا چاہتے ہیں؟ ابو نے کہا میری جان، بیٹیاں کبھی بھی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو گھر میں بیٹھا کر نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اداس ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ماموں کا گھر اور شاہد پسند نہیں تھے، مگر شادی کے نام سے مجھے کچھ خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر دن بیتتے جا رہے تھے۔ اب میں گھر پر ہی رہتی تھی اور مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ یہ سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ امی سے ذکر کروں، پھر میں سوچتی کہ کوئی ہے بھی تو نہیں، امی سے کیا بتاؤں گی۔ ایک دن ابو کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ امی مجھے کچن کے کام میں لگا کر گئی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔
میں پریشان ہو کر اپنے ہاتھ کی چھری کو کمرے میں بے ساختہ گھمانے لگی اور یہاں وہاں ہاتھ چلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں تھک کر بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آرام کر کے اپنے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی اور ابو بھی آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ اکیلی ہونے کی وجہ سے تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن امی، ابو اور میں کمرے میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بے حد خوبصورت آدمی اور عورت دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تمہارے ابو سے بات کرنی ہے۔ اتنے میں میرے ابو بھی آ گئے اور مجھ سے بولے کہ تم اندر جاؤ۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ابو نے ان لوگوں کو اندر لے جا کر بٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ہمارا بیٹا دلشاد آپ کی بیٹی نیلوفر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دراصل ایک دن بعد مغرب کے ہم اپنے قبیلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی بیٹی چھت پر بال کھول کر گھوم رہی تھی۔ دلشاد نے آپ کی بیٹی کو دیکھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا، اور پھر وہ روز آپ کے گھر پر آ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایک دن آپ لوگ گھر پر نہیں تھے، آپ کی بیٹی کھانا بنا رہی تھی، دلشاد اس کے ساتھ کچن میں ہی تھا۔ اچانک اس نے یہاں وہاں چھری چلانا شروع کر دی، جس سے دلشاد زخمی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے یہاں پر آنا چھوڑ دیا اور اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا۔ اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کہیں پر جاتا تھا۔ میری بیوی کے بہت اصرار کرنے پر اس نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور فرمائش کی ہے کہ ہم نیلوفر سے اس کا نکاح کر دیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ابا نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھیے، کچھ شرطوں پر انسان اور جنات کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے سوچ لیجئے، پھر ہمیں بتا دیجئے گا، ہم پھر آئیں گے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میں بھی وہاں پر آ گئی۔ امی ابا سے کہہ رہی تھی کہ ہاں، نیلو نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے اس دن اس نے کچن میں یہاں وہاں چھری گھمائی تھی۔ میری امی ابو بہت پریشان تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ابو نے کہا اب آگے کیا کریں؟ ابو کے وہاں سے چلے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا کہ پتہ نہیں اس دن زادے کو کتنی چوٹیں آئی ہوں گی۔ امی مجھے ڈانٹنے لگیں کہ تم نے ایسی بے وقوفی کی ہی کیوں تھی۔ میں نے دل میں سوچا مجھے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہو رہی تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے اور ہم لوگ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ اچانک وہ دونوں ہمارے صوفے پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ غلطی آپ کی بیٹی نے کی تھی، اسے کھلے آسمان کے نیچے بال کھول کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ہم بھی اپنے بیٹے کی عزت کے آگے مجبور ہیں۔ آپ لوگ اگلے 2 دنوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیجئے۔ 2 دن کے بعد جمعرات کا دن تھا۔ بعد مغرب کے دلشاد اور اس کی امی ابو مولوی کو ساتھ لے کر میرے گھر آئے اور میرا نکاح دلشاد سے کروا دیا گیا اور وہ مجھے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ میرے امی ابو روتے چلاتے رہ گئے مگر وہ مجھے لے کر غائب ہو گئے۔ کئی سال گزر گئے اور جب ایک دن میں گھر کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر داخل ہوئی تو پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری امی کا جنازہ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر تیار کر دیا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ سرگوشی کر رہے تھے۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ میرا نکاح ایک جن کے ساتھ ہوا تھا اور میری گود میں جن کا ہی بچہ تھا۔ مجھے گھر کے ایک کونے میں میرے ابو بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ اتنے سالوں کے بعد میں نے اپنے ابو کو دیکھا تو اپنی گود میں سے عبداللہ کو نیچے اتارا اور اپنے ابو کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے ابو رونے لگے اور مجھ سے بولے کہ بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا جی ابو میں ٹھیک ہوں، اور ایسا کہتے ہی میرا بیٹا عبداللہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ وہاں ہوتا تو مجھے ملتا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ دلشاد نے مجھے وہاں پر اسی شرط پر بھیجا تھا کہ میں بس اپنی امی کو
ایک نظر دیکھ کر واپس آ جاؤں گی اور کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ میں نے وہاں پر کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کری تو وہ اپنے بچوں کو تو لے جائے گا اور مجھے اسی دنیا میں ہی چھوڑ دے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ اپنے بچے عبداللہ کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ میں اپنے بچے کے بغیر پاگل ہو رہی تھی اور اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ میری امی کے جنازے کو وہاں سے لے جا کر دفنا دیا گیا۔ گھر خالی ہو گیا تھا۔ میں نے دلشاد کو بہت پکارا، میں نے اس سے معافی مانگی، مگر وہ نہیں آیا، اور آج سالوں کے بعد میں ذہنی مریضہ ہو گئی ہوں اور گھر کے ہر حصے میں اپنے اس چھوٹے سے بیٹے عبداللہ کو ڈھونڈتی رہتی ہوں، جسے گود میں لے کر میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔